بارشی پانی کی وجہ سے سیلاب آیا پہ اور سیلاب جو ہے جس نے بہت ساری تباہی مچا رکھی ہے اور اس تباہی کی وجہ سے لوگوں کے مکان گر چکے ہیں اور جانوروں کا نقصان بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اس وقت وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی پریشانی کے عالم میں ہیں اور ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کریں۔ کیونکہ ہم دیکھیں ہمیں ابھی تک اس طرح کی حالات سے ہمارا کبھی گزر نہیں ہوا اور اس وقت ہمارے پاس یہ اگر ہم حیثیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بھائی اس وقت بے یار و مددگار ہیں، ان کے نہ گھر ہیں، نہ ان کے پاس اناج ہے، نہ ان کے پاس اب مویشی ہیں، غربت بہت ہے، پسماندگی بہت ہے۔ ساؤتھ پنجاب آپ کہیں، جنوبی پنجاب کا جتنا ایریا ہم نے وزٹ کیا ہے، آپ کہیں تونسا سے لے کے راجن پور تک، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، بہت غربت ہے۔ وہاں کے لوگوں کی امداد ہونی چاہیے اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ان کی سروائیول کے لیے انہیں راشن دیا جائے اور بعد میں یہ دیکھا جائے۔ اور اس میں میں تو یہ چاہوں گا، بلکہ میسیجز میں پہنچانا چاہوں گا آگے کہ اس میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذیشان الوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ ناظرین، پنجاب کے مختلف شہروں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور سیلاب کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے گھر گر چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور جانی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ جانوروں کا نقصان بھی ہے۔ کچھ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی کہ جہاں پر بہت سارے جانور جو ہیں وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں لیکن اپنے جانوروں کو نہیں بچا سکتے۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں الرحمہ اسلامک سینٹر کے مرکزی ایگزیکٹو ممبر محمد سعد صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے انہوں نے وہاں پر مختلف علاقوں کا وزٹ کیا ہے اور وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور انہوں نے وہاں پر کتنی ہیلپ کی ہے اور اس وقت ان کو کتنی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ سعد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا ہے جہاں پر اس وقت سیلابی صورتحال ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر کن چیزوں کا نقصان ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کی صورتحال کیا ہے اس وقت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ جی، ہم نے سب سے پہلے جو ایریا اپروچ کیا وہ تھا ڈیرہ غازی خان کے مہلکہ، آپ سمجھیں کہ تونسا تحصیل کی طرف جو ایریا جا رہا ہے۔ ہم نے انڈس ہائی وے پہ سب سے پہلے جو ایریا ٹچ کیا وہ شاہ صدر دین کا تھا اور اس کو جو متاثر کیا وہ سیلابی پانی نے کیا اور یہ پانی جو تھا یہ بارشی پانی جو کہ طغیانی آئی آپ اس علاقے کے جو ملکہ ندی نالے تھے ان میں، اور شاہ صدر الدین کا جو علاقہ تھا اس میں سب سے زیادہ جو ہم نے نقصان دیکھا وہ لوگوں کی املاک سب سے زیادہ اس کے بعد ان کے مال مویشی اور جو زرعی ان کا رقبہ تھا وہ آپ سمجھیں کہ کلومیٹرز میں تباہ ہو گیا اور ان کو وہاں پہ اس وقت، بلکہ جب ہم اپروچ کیا تو ان کو وہاں پہ خشک راشن کی بھی ضرورت تھی، ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی اور خیموں کا اس طرح سے اتنا متاثرہ علاقہ کے جو مکین تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر یا جو ایسا علاقہ جہاں پہ پانی نے ہٹ نہیں کیا تھا وہ ان علاقوں میں چلے گئے تھے۔ ریخ کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ وہ چلے گئے تو ان کو تو راشن مہیا کیا تاکہ وہ ان حالات میں جب آپ کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کھانا ہو جس کو آپ کھا کے زندہ رہ سکیں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم انیشلی ایسے لوگ جو اس وقت ہم لوگوں کی مدد کے منتظر ہیں ان کو ہم راشن ہی دیں۔ تو ایک تو یہ تھا۔ اس کے بعد ہم صدر دین سے ٹورڈز تونسا، اگر ہم انڈس ہائی وے کو ٹریول کریں تو صدر دین کے بعد ایک علاقہ آتا ہے شادن لنڈ اور احمدانی بستی کا جو کہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہاں پہ پانی ابھی بھی موجود تھا اور لوگوں کے گھر پانی میں آ گئے اور آپ کہیں کہ ان کا جانی نقصان تو اتنا نہیں ہوا لیکن ان کا مالی نقصان ہوا اور ان کے مال مویشی کا نقصان ہوا اور اس کے علاوہ یہ کہ پانی کی وجہ سے ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی اور پانی وہاں کھڑا تھا۔ اچھا، اکثر ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے جس میں کچھ جانور جو ہیں وہ پانی میں جو ہے تیرتے جا رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں،
اس میں کیا حقیقت ہے؟ اصل میں یہ جو فوٹیجز سوشل میڈیا پہ اور اس طرح سے جو وائرل ہوتی ہیں، اس میں جو ہم نے آبزرو کیا کہ یہ اس وقت کی فوٹیجز ہوتی ہیں جس وقت سیلاب آ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کے جو مقامی لوگ ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اس وقت جو ویڈیوز بناتے ہیں. تو جب تک آپ کہیں کہ جو مدد کرنے کے لیے لوگ جب تک شامل ہوتے ہیں یا وہاں کے لوکل شامل ہوتے ہیں، تب تک جیسے ہم لاہور سے اپروچ کر رہے تھے، جب تک ہم وہاں پہنچے وہ سیلابی ریلا بہہ چکا تھا. یعنی جو نقصان وہ کرتا جا رہا تھا وہ ہو چکا تھا. یعنی وہ جانور اس وقت جب وہ آیا اس وقت تو وہ بہا کے لے گیا. اسی طرح لوگوں کا سامان بھی وہ لے کے چلا گیا. اور مویشی، یہ جو ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی، ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے متاثرہ علاقے میں تو ہمیں بھی اسی طرح کا منظر دیکھنے کو ملے گا، لیکن وہاں اس طرح سے حالات نہیں تھے. مطلب پانی گزرنے کے بعد کچھ پانی فصل میں ٹھہر چکا تھا اور مویشی بہا کے وہ لے گیا تھا. اور جانی نقصان وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہوا، لیکن لوگوں کو جب اطلاع مل گئی کہ پانی آ رہا ہے تو پھر لوگوں نے اپنی جان بچائی، اور اس کے علاوہ وہ کچھ بچا نہیں سکتے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پر پانی تو آ چکے ہیں اور صورتحال آپ نے یہ بھی دیکھی کہ وہاں پر لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں اور کچھ جانور بھی ان کے کافی مرے ہیں اور پانی جو ہے ان کو لے ڈوبا ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی ندی تھی جہاں پر بڑی لاشیں ملی ہیں، وہ کیا حقیقت ہے؟ جی، جن علاقوں میں ہم نے کیا ہے جا کے سروے اور ہم نے جہاں امدادی کام کیا ہے، ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی. جبکہ ہم نے مقامی لوگوں سے انٹرویوز بھی کیے، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نقصان ہوا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ کب چلا اور پانی کب آیا اور کتنا آیا. تو انہوں نے بتایا کہ جی جو شروع کا علاقہ ہے جو کہ پہاڑی علاقہ جہاں زیادہ بارشیں ہوئیں اور پانی جہاں سے نکلا اور پھر وہ ندی نالوں میں پہنچا اور پھر ندی نالوں میں طغیانی آئی اور ان ندی نالوں کا پانی جہاں کہیں سے بریچ ہوا اور وہ پھر فصلوں میں داخل ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ جی شروع کی جو بستیاں تھیں جو بالکل پہاڑی علاقوں کے پاس تھیں، ادھر کچھ جانی نقصان ہوا تھا، لیکن وہ زیادہ بڑا نقصان نہیں تھا، لوگوں نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا. آپ ڈیرہ غازی خان میں بھی گئے، اس کے ساتھ لیا میں بھی گئے، راجن پور بھی گئے، کون سی ایسی جگہ جہاں پر زیادہ نقصان ہوئے؟ ہاں جی، یہ ہمارے مشاہدے میں آیا کہ جو نقصان زیادہ ہوا ہے اس میں فرق جو دوسرے علاقوں کا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم آپ سے کہیں کہ جی ہم نے جو علاقہ راجن پور کا دیکھا، راجن پور کے اندر زیادہ نقصان لوگوں کا فصلوں کا ہوا ہے، اور ان کے گھروں میں جو اناج تھا اس کا ہوا، کیونکہ ان کے گھر تھوڑے اونچائی پہ ہیں تو ان کے گھر مسمار نہیں ہوئے، لیکن ان کے گھروں میں پانی آنے کی وجہ سے جو کوئی ان کا اناج انہوں نے اپنے پاس کوئی گندم یا کچھ اور رکھا تھا وہ اس کا نقصان ہو گیا، اور جو کھڑی فصلیں تھیں ان کا نقصان ہوا. اور اگر ہم تونسا کی بات کریں جس میں نے آپ کو علاقے بتاتا ہوں، شاہ صدر دین کا علاقہ، شادن لنڈ کا احمدانی بستی، یہ اس کے بعد چوکی وال اور مکول کلاں، یہ جو علاقے ہیں ان کے اندر جو ہم نے فرق دیکھا وہ یہ تھا کہ اس علاقے کے اندر جو مکین تھے ان کے گھر بھی مسمار ہو گئے، گھر بھی گر گئے، ان کی فصلوں کا نقصان بھی ہوا، ان کا مالی نقصان بھی ہوا، مویشیوں کا نقصان بھی ہوا. جبکہ راجن پور کے بندی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی کتنی ٹیمیں ورک کر رہی ہیں اور کتنی امدادی ٹیمیں آپ کی وہاں پر پہنچی ہیں، اور زیادہ تر سامان کون سا جو مین تھا وہ لے کے گئی ہیں؟ اصل میں ہماری اس وقت جی ایک ٹیم فیلڈ میں کام کر رہی ہے اور وہ ہے راجن پور کا ڈسٹرکٹ کی تحصیل جام پور. اور اب ہماری جو تیسری آپ کہہ لیں کہ جو ایک سمجھیں کہ ہمارا امدادی قافلہ ہے جی، وہ ایک آدھ دن میں یہاں سے روانہ ہوگا. ہم نے صرف اپنے سکوپ کو ریسٹرکٹ کیا، اس کو زیادہ بڑا نہیں کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خشک راشن لوگوں کو مہیا کریں. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو خیموں کی ضرورت بھی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ہماری مدد کر دیں ہمارے گھروں کی تعمیر میں. لیکن جو ہماری مشاورت ہوئی اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ اس وقت پھر بارشوں کا موسم ہے، اس وقت ساون ختم ہوا ہے اور بھادوں کا وقت ہے اور اس پورے مہینے میں بارشیں ہوں گی. کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سیلاب بھی آ چکا ہے. جی اس علاقے میں جو میں نے آپ کو بتایا تونسا کا جو ایریا ہے، یہ جو تونسا ڈسٹرکٹ ہے اور تحصیل اس کے جو ملکہ علاقے ہیں، یہ کہہ لیں آپ جو بالکل تونسا کے ساتھ ہیں، اس میں چوکی وال، مکول کلاں، احمدانی بستی، یہ ایریاز پھر سے پانی ان میں آ چکا ہے اور یہ انڈس ہائی وے تک آ چکا ہے اور لوگ پھر آپ سمجھیں کہ لوگوں کی امداد کے مستحق ہیں. تو سر آخر پر آپ جو لوگ ہیں
صاحب استطاعت ہیں اور دینے والے ہیں، مالدار ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہم دیکھیں ہمیں ابھی تک اس طرح کی حالات سے ہمارا کبھی گزر نہیں ہوا، اور اس وقت ہمارے پاس یہ اگر ہم حیثیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بھائی اس وقت بے یار و مددگار ہیں، ان کے نہ گھر ہیں، نہ ان کے پاس اناج ہے، نہ ان کے پاس اب مویشی ہیں، غربت بہت ہے، پسماندگی بہت ہے۔ ساؤتھ پنجاب آپ کہیں، جنوبی پنجاب کا جتنا ایریا ہم نے وزٹ کیا ہے، آپ کہیں تونسا سے لے کے راجن پور تک، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، بہت غربت ہے۔ وہاں کے لوگوں کی امداد ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ان کی سروائیول کے لیے انہیں راشن دیا جائے، اور بعد میں یہ دیکھا جائے۔ اور اس میں تو یہ چاہوں گا، بلکہ میسیجز میں پہنچانا چاہوں گا آگے، کہ اس میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے، اور جیسے PDMA ہے اور وہاں کی ضلعی انتظامیہ ہے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے وہاں کام کریں، کیونکہ ان کو راشن تو مل جائے گا، لیکن اس کے بعد ان کے جو گھر مسمار ہو گئے اس کی کنسٹرکشن کے لیے ان کو فنڈز کی ضرورت ہے، اور وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ نقصان بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، فصلوں کا بھی ہوا ہے اور لوگوں کے گھروں کا بھی ہوا ہے۔ اور آپ سمجھیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز آئیں، لوگ اپنے جانور لے کے جا رہے تھے، بچا نہیں سکے اور وہ بہہ گئے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی مہنگائی ہے، اب وہ جانور خرید نہیں سکتے، اتنی کیپیسٹی، اتنی سخت نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ تو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس وقت میں اپنے ان بھائیوں کا جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کی مدد کریں۔ جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی الرحمہ اسلامک سینٹر کے ایگزیکٹو ممبر محمد سعد صاحب کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان علاقوں کا وزٹ کیا جہاں پر اس وقت بارشی پانی کی وجہ سے سیلاب آیا پہ، اور سیلاب جو ہے جس نے بہت ساری تباہی مچا رکھی ہے، اور اس تباہی کی وجہ سے لوگوں کے مکان گر چکے ہیں اور جانوروں کا نقصان بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اس وقت وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی پریشانی کے عالم میں ہیں، اور ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ ایک اچھی لائف گزار سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان الوانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد